المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ آج ہمارا الورقات کی شرح کا 36 لیکچر ہے۔ ہم قیاس کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ قیاس کی تعریف ہم نے سنی، مصنف نے کہا کہ فَهُوَ رَدُّ الْفَرْعِ إِلَى الْأَصْلِ فِي الْحُكْمِ بِعِلَّةٍ تَجْمَعُهَا۔ قیاس کے متعلق ہم نے یہ جانا کہ فرع کو اصل کا ہی حکم دینا، کسی علت کی وجہ سے ایسا وصف دونوں میں ہو، اس وصف کے ذریعے جو وصف دونوں میں پایا جاتا ہو، اس وصف کے ذریعے سے اس وصف کے مطابق فرع کو اصل کا ہی حکم دیا جائے۔ اب مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ قیاس کے اقسام بیان کرتے ہیں۔ اگرچہ کچھ علماء پہلے قیاس کی تعریف کے بعد ارکان القیاس کے متعلق ارکان القیاس کا ڈسکشن کرتے ہیں، تعریف کے بعد ہی، یعنی قیاس کے ارکان کتنے ہیں وہ آپ نے جانا ہوگا کہ قیاس کے 4 ارکان ہیں۔ ایک تو ہے اصل، اور ہے فرع، اور ہے حکم، اور چوتھا ہے علت۔ وہ انشاءاللہ تعالی اب مصنف بعد میں بیان کریں گے، اس سے پہلے مصنف قیاس کے اقسام بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى 3 اقسام، کہ قیاس کے 3 اقسام ہیں، إِلَى قِيَاسِ عِلَّةٍ وَقِيَاسِ دَلَالَةٍ وَقِيَاسِ شَبَهٍ۔ قیاس علہ، قیاس الدلالہ اور قیاس الشبہ۔ پھر کہتے ہیں فقیاس العلہ، قیاس العلہ کسے کہتے ہیں؟ ما كانت العلة فيه موجبة للحکم۔ قیاس العلہ کسے کہتے ہیں؟ ما كانت العلة، جس میں ایسی علت ہو، فيه موجبة للحکم، جو حکم کا فائدہ دیتی ہو، ایسا وصف جو حکم کو، جس سے حکم لازم آ جائے۔ موجبۃ للحکم ای مقتضیۃ للحکم، جو حکم کا تقاضا کرتے ہوں، حکم کا متقاضی ہو۔ بمعنى انه لا يحسن تخلف الحکم عنها في الفرع بان توجد هي في الفرع ولا يوجد الحکم۔ یعنی قیاس العلہ ایسی علت کو کہتے ہیں کہ جو دونوں میں پائی جائے، ایک تو اصل میں بھی اور فرع میں بھی۔ ایسا نہ ہو کہ وہ صرف اصل میں ہو اور فرع میں نہ ہو، یا فرع میں ہو اور ویسی ہی علت اصل میں نہ ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسی علت ہو جو فرع میں بھی ہو اور اصل میں بھی موجود ہو۔ ومثاله قياس ضرب الوالدين او احدهما على التأفيف المنصوص عليه في قوله تعالى۔ اب اس کی مثال پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے ایک واضح مثال سنی تھی شراب کے بارے میں، اور رسول اللہ علیہ السلام سے احادیث ان سے مروی ہیں کہ شراب حرام ہے، اور اس کی علت رسول اللہ علیہ السلام نے بیان کی، یہ مسکر ہے۔ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام، رسول اللہ علیہ السلام نے بیان فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ تو اس کی علت کیا بیان کی گئی؟ اسکار، اس کا نشہ آور ہونا۔ تو علت واضح ہے۔ اب ہمارے پاس مثلا ہیروئن آیا، اوپیم وغیرہ آیا، افیون وغیرہ، اب ان ڈرگز کا حکم کیا ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ ان میں بھی ویسی علت پائی جاتی ہیں جو شراب میں علت ہے، وہ کیا ہے؟ نشے کی علت۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہیروئن میں بھی نشہ ہے اور شراب میں بھی نشہ ہے۔ تو یہ واضح مثال ہے کہ ہم ہیروئن کو شراب کا ہی حکم دیں گے، کیونکہ دونوں میں علت ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کون سی علت ہے؟ وہ ہے نشہ کی علت، مسکر یا اسکار کی علت۔ اب یہاں
دوسری مثال ہے قیاس العلہ کے بارے میں کہ والدین کو مارنا پیٹنا یا کسی دونوں میں سے کسی ایک کو مارنا پیٹنا اس کا کیا حکم ہے؟ علی التعفیف المنصوص علیہ فی قولہ تعالی، کیونکہ قرآن میں مارنے پیٹنے کا حکم نہیں ہے، مارنے پیٹنے کا مسئلہ نہیں ہے، حدیث میں ایسا ذکر کیا گیا ہے کہ والدین کو مارنا، ان کو پیٹنا، اس کا کیا حکم ہے؟ قرآن میں صرف تعفیف آیا ہے، تعفیف سے منع کیا گیا، فلا تقل لہما اف، ان دونوں کو والدین کو اف تک مت کہو، اف، تو قرآن میں لفظ اف آیا ہے، تعفیف کا ذکر کیا ہے، تعفیف سے منع کیا گیا ہے کہ والدین کو اف تک نہ کرو۔ اب یہ صرف اف کی تحریم بیان کی گئی، لیکن والدین کو پیٹنا، ان کو مارنے کا کیا حکم ہے؟ ہم اس پر قیاس کریں گے، کیونکہ یہ جو تعفیف سے منع کیا گیا، انہیں اف کہنے سے منع کیا گیا، اس کی علت کیا ہے؟ کیوں اسے حرام قرار دیا گیا؟ اس سے کیوں منع کیا گیا؟ اس میں علت کیا ہے؟ والعلت ہی الایذا، علت کیا ہے اس میں؟ کہ انہیں تکلیف نہ دو، انہیں ایذا نہ دو۔ اب مارنے پیٹنے میں تو ایذا بدرج اولا شامل ہے، اس میں تو بدرج اولا، اس میں ایذا انہیں تکلیف دینا بدرج اولا اس میں شامل ہے۔ تو فلا يحسن عقلا تخلف الحکم فی الفرع بأن یباح الضرب، تو عقلاً بھی ایسا ٹھیک نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ مارنا پیٹنا تو جائز ہے، لیکن اف کرنا، انہیں اف کہنا یہ حرام ہے، اسے منع کیا گیا، تو ایسا عقلاً بھی جائز نہیں ہے، ایسا عقلاً بھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وَيُمْنَعُ التَّعْفِيفُ مَعَ وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي الْفَرْعِ عَلَى أَتَمِّ وَجْهٍ، اس مسئلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مارنا پیٹنا جو ہے، جو فرع ہے ہمارے نزدیک، اب اس میں آپ یہ اچھے سے سمجھے، جو فرمایا گیا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اب جو تعفیف سے منع کیا گیا، تعفیف کیا ہے؟ یہ ہے اصل، یہ ہے اصل، حکم کیا ہے اس کا؟ تحریم، التحریم۔ علت کیا ہے؟ اف سے کیوں منع کیا گیا؟ اس کی علت کیا ہے؟ انہیں ایذا دینا، انہیں تکلیف دینا، ایذا۔ اور فرع ہمارے اب سامنے ہے، فرع وہ کیا ہے؟ الفرع کیا ہے؟ انہیں پیٹنا، الضرب، چونکہ ضرب کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ہے، تو اب ضرب کا حکم کیا ہے؟ والدین کو مارنا پیٹنا، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ ہمارے نزدیک اب فرع ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ جو علت ہے، اصل میں جو علت ہے، تعفیف سے منع کیا گیا، کیوں تعفیف سے منع کیا؟ اس کی علت کیا ہے؟ ایذا، انہیں تکلیف دینا۔ فرع میں ہم دیکھتے ہیں، اس میں جو مارنے پیٹنے کا جو ہمارے پاس فرع ہے، مارنا پیٹنا، اس میں یہ علت بدرجہ اولا موجود ہے، زیادہ تکلیف اف سے پہنچے گی کہ مارنے سے، تو اس میں بدرجہ اولا علت ایذا کی علت موجود ہے۔ حکم کیا ہے؟ اصل کا حکم کیا ہے؟ تحریم، تو علت کا بھی حکم کیا ہوگا؟ حرمت کا، تو دونوں حرام ہیں۔ اس کو وَيُسَمَّى هذا قیاس الاولا، اسے قیاس الاولا بھی کہتے ہیں، یعنی جس میں فرع میں علت کا وجود، فرع میں علت کا ہونا وہ بدرجہ اولا موجود ہو، اصل سے بدرجہ اولا اس میں علت موجود ہو، جیسا کہ ہم نے دیکھا اف میں زیادہ تکلیف ہیں کہ یا مارنے پیٹنے میں زیادہ تکلیف ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ فرع میں علت جو پائی جاتی ہے وہ اصل سے زیادہ قوی ہے، اسے قیاس الاولا بھی کہتے ہیں۔ یہ مصنف کی تعریف ہے۔ اصولیون نے ایک اور تعریف اس کی بیان کی ہے، والمشہور ان قیاس العلة هو الجمع بین الفرع والاصل بنفس العلة۔ قیاس العلہ کی ایک اور تعریف کی گئی، اور مشہور تعریف یہ ہے، یا قیاس العلہ کیا ہے؟ هو الجمع بین الفرع والاصل، فرع اور اصل کو جمع کرنا، یعنی ان کا ایک ہی حکم دینا، بنفس العلہ، اسی علت سے، جو علت اصل میں موجود ہوں، ایک ہی علت سے ان دونوں میں ایک ہی علت کے ذریعے سے قیاس کرنا۔
کما اذا قلنا جیسا اگر ہم کہیں یجری الربا فی الارز قیاسا علی البر بجامع الطعم والکیل مثلا، ہم کہیں کہ چاول میں بھی اس میں بھی ربا سود آئے گا اگر اس میں ہم اگر اس میں یدم بید اور مثل بمثل نہ ہو. اس کا قیاس ہم کس پر کریں گے؟ بر، جو یعنی بارلی انگلش میں جسے کہتے ہیں. بارلی کے متعلق بر کے الفاظ حدیث میں آئے ہیں کہ آپ جو کو اس میں مثل بمثل ہو اور یدم بید ہو، برابر ہو اور یدم بید ہو، ایک ہی مجلس میں وہ بئی ہونی چاہیے. اب چاول کا حکم احادیث میں نہیں آیا ہے، کیا ہم کہیں گے کہ چاول میں بھی ایسا رکھنا ضروری ہے کہ چاول میں بھی اگر مثل بمثل نہ ہو یا یدم بید نہ ہو تو اس میں سود آئے گا، اس میں وہ سودی بئی ہوگی؟ ہم چاول کو کس پر قیاس کریں گے؟ بر پر، بارلی پر، جو پر. کیوں؟ بجامع الطعم والکیل مثلا، کیونکہ اس میں جو جامع ہے، جو دونوں کو جمع کرتے ہیں، جو وصف دونوں میں پایا جاتا ہے، وہ وصف کیا ہے؟ وہ ہے ایک تو طعم، دونوں کھائے جاتے ہیں، دوسرا وصف کیا ہے؟ دونوں ماپے جاتے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ چاول کا بھی حکم وہی ہے جو کس کا حکم ہے؟ جو بر جو کا حکم ہے. اس میں ایک اور بات آپ یاد رکھیں کہ قیاس العلہ میں ایسا وصف پایا جائے جس میں مناسبت واضح ہو، جس علت میں مناسبت واضح ہو، جس کی مثال ہم نے شراب کی مثلاً دی. ہم نے کہا شراب کی علت کیا ہے؟ نشہ. اب ڈرگز کی علت بھی کیا ہے؟ نشہ. اب یہ علت بہت واضح ہے، قوی علت میں اس میں مناسبت قوی ہے، اس میں مناسبت ظاہر ہے، قوی ہے. یہ کس میں آتا ہے؟ قیاس العلہ اسی کو کہتے ہیں جس میں فرع اور اصل میں ایسا وصف پایا جائے جس میں مناسبت قوی ہو. وَهُوَ إِمَّا جَلِيٌّ أَوْ خَفِي. اب قیاس العلہ یہ قیاس یا تو واضح ہوگا، جلی ہوگا، یا خفی ہوگا، کمزور، مثلا زیادہ ظاہر نہ ہو، واضح نہ ہو. وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُوَ من قیاس العلة الجلی. جو قیاس العلہ کی جو تعریف مصنف نے بیان کی، یہ کون سا قیاس ہے؟ قیاس جلی، جو واضح قیاس ہو. وَهُوَ مَا عُلِمَ مِنْ غَيْرِ مُعَانَاتٍ وَفِكْر. جس میں غور و فکر تدبر کرنے کی بھی ضرورت نہ ہو. مثلا شراب کی مثال ہم نے دی، اس میں علت ہے نشے کی، ڈرگز میں بھی علت نشے کی ہے. اب اس میں زیادہ غور و فکر تدبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عام آدمی بھی کہہ سکتا ہے کہ ڈرگز حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اس میں وہی علت پائی جاتی ہیں جو شراب میں پائی جاتی ہیں. اب اس میں غور و فکر تدبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس قیاس میں غور و فکر اور زیادہ تدبر کرنے کی ضرورت نہ ہو اسے قیاس جلی کہتے ہیں. اب ہے دوسری قسم، وہ کیا ہے؟ قیاس الدلالہ. قیاس الدلالہ، قیاس الدلالہ کی تعریف مصنف بیان کرتے ہیں: هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. قیاس الدلالہ کیا ہے؟ هو الاستدلال، کہ ہم استدلال کریں کس سے؟ بأحد النظیرین علی الآخر. دو اشیاء ہیں ہمارے پاس، النظیرین یعنی الشیئین متشارکین متشابہین فی الاوصاف. دو ہمارے پاس ایسی اشیاء ہیں جو دونوں کیا ہیں؟ متشابہ، جن میں اوصاف پائے جاتے ہیں، دونوں میں ایک ہی قسم کے اوصاف پائے جاتے ہیں. کاشتراک الاشنان والبر فی وصف الکیل. مثلا اشنان ایک درخت کو کہتے ہیں جس کے پتے دھونے میں استعمال ہوتے تھے، صابن کی جگہ وہ استعمال ہوتے تھے پرانے زمانے میں. اب اشنان اور بر یعنی جو اور اشنان میں ایک سیم وصف پایا جاتا ہے. وہ وصف کیا ہے؟ وصف الکیل، ماپنے کا، دونوں ماپے جاتے ہیں. تو یہاں مصنف کیا کہتے ہیں؟ هو الاستدلال بأحد النظیرین علی الآخر. دو اشیاء ایک جیسے ہیں، ان میں سے ایک سے ہم دوسرے پر قیاس کریں گے. وَهُوَ أَن تَكُونَ الْعِلَّةُ دَالَّةً عَلَى الْحُكْمِ. وہ کیا ہے کہ جو ان میں علت پائی جاتی ہو وہ کس پر دلالت کرتی ہو؟ انڈیکیٹو ہو، حکم کے متعلق وہ انڈیکیٹو ہو. اس میں قیاس العلہ میں ہم نے کیا کہا؟ مَا كَانَتِ الْعِلَّةُ فِيهِ مُوجِبَةً لِلْحُكْمِ، جس سے حکم لازم آتا ہو، جس سے حکم لازم آتا ہو. اس میں مصنف نے کیا کہا؟
ان تکون العلت دالۃ علی الحکم، انڈیکیٹو ہو حکم کا متقاضی نہ ہو. ای علی ثبوت الحکم فی الفرع، فرع میں اس کا حکم، یہ جو علت ہو فرع میں اس کے حکم پر وہ انڈیکیٹو ہو، نہ کہ کیجول ہو. ولا تکون موجبۃ للحکم، ای لا تکون مقتضیۃ لثبوت الحکم، لیکن اس میں وہ علت حکم کو لازم نہ آتی ہو، اسے حکم لازم نہ آتا ہو. مثلا اس کی مثال قیاس الاشنان علی البر، یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کون سا قیاس ہے؟ اب ہم دیکھیں گے، مثال کے ذریعے ہم یہ سمجھیں گے. قیاس الاشنان علی البر، اشنان اور بر، اشنان ہم نے کہا ایک درخت کو کہتے ہیں جس کے پتے صابن کی جگہ استعمال کیے جاتے تھے. اب ہمارے پاس اشنان ہے اور جو ہے. فی جریان الربا بجامع الکیل، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اشنان میں بھی، اس میں بھی ربا کا عنصر پایا جائے گا اگر اس میں مثل بالمثل والیدم بید اس کا خیال نہ رکھا جائے. کیوں؟ دونوں میں وہ کون سی علت ہے؟ الکیل، ماپنے کی علت، جو کو ماپا جاتا ہے اور اشنان کو بھی ماپا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے ہم کہیں گے کہ اشنان میں بھی وہ بھی ربوی اشیاء میں وہ بھی شامل ہے. فالعلت وہی الکیل دالۃ علی الحکم، اب یہ جو کیل ہے ماپنا، یہ ہم نے کہا یہ علت ہے، لیکن یہ علت انڈیکیٹو ہے، دالۃ علی الحکم. وهو جریان الربا فی الاشنان ولكنها ليست موجبة لثبوت الحکم فی الفرع، لیکن اس سے فرع پر حکم لازم نہیں آئے گا. کیوں؟ لجواز خلو الفرع عن هذا الحکم، ممکن ہے، جائز ہے کہ فرع جو ہے اس میں ایسا حکم پایا نہ جائے گا. کیوں نہیں پایا جائے گا؟ لاحتمال ایجاد الفرق بین الاصل والفرع، کیونکہ اس میں فرع اور اصل میں فرق کا احتمال ہے. وہ کیا ہے؟ بأن البر مطعوم والاشنان غیر مطعوم، کیونکہ اشنان کیا ہیں؟ وہ کھایا نہیں جاتا ہے، اور بر جو ہے وہ کھانے کی چیز ہے. تو ہم اشنان کو اسی وقت بر پر قیاس کر سکتے تھے جب اشنان میں وہ تمام اوصاف پائے جاتے ہوں جو بر میں ہو. وہ کیا تھے؟ ماپنا اور کھانا. لیکن اشنان میں کون سی علت ہے؟ ایک ہی علت ہے، ماپنے کی علت، لیکن کھانے کی علت نہیں ہے. تو اس میں اس پر ہم اصل کا حکم، جو کا حکم نہیں لگا سکتے، اس میں ہم جو کا حکم نہیں لگا سکتے. تو ہم نے یہاں دیکھا کہ انڈیکیٹو تو تھی علت، ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ اس پر جو کا ہی حکم لگے گا، لیکن موجبۃ للحکم، یہ علت موجبۃ للحکم نہیں تھی، اس سے حکم لازم نہیں آئے گا. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ اس میں وہ اوصاف سارے نہیں پائے جاتے ہیں جو بر میں پائے جاتے ہیں. یہ مصنف کی تعریف تھی. اب اس میں اصولیوں نے ایک اور تعریف بیان کی ہے، وہ مشہور ہیں. وہ کیا ہے؟ والمشہور ان قیاس الدلالۃ هو الجمع بین الاصل والفرع بدلیل العلہ. یہ اچھے سے سمجھے قیاس الدلالہ کیا ہے. مشہور ہے کہ قیاس الدلالہ کیا ہے؟ هو الجمع بین الاصل والفرع، اصل اور فرع کو جمع کرنا، بدلیل العلہ، علت کی دلیل سے، نہ کہ خود علت سے، نہ کہ بذات خود اسی علت سے ان دونوں کو جمع کرنا، ان دونوں کا حکم ایک ہی لگانا اس علت سے. اس قیاس الدلالہ میں ایسا نہیں ہوتا. اس میں اسی علت سے، بذات خود اسی علت سے حکم لازم نہیں آئے گا، بلکہ بدلیل العلہ، علت کی دلیل سے. یعنی دلیل سے مراد کیا ہے؟ بلزوم العلہ او اثرها او حکمها. تین ہے. دلیل العلہ کسے کہتے ہیں؟ علت سے جو لازم آئے، خود علت سے نہیں بلکہ علت سے جو لازم آئے. مثلا ہمارے پاس اصل ہے، اصل کی کوئی علت ہے، اصل کی کوئی علت ہے. اب علت سے کوئی شے لازم آتی ہے، علت سے کوئی دوسری شے لازم آتی ہے. فرع میں ہم نے دیکھا وہی لازم شے فرع میں بھی موجود ہے. فرع میں وہ اصل، وہ علت بذات خود موجود نہیں ہے جو اصل میں ہے، بلکہ فرع میں کیا موجود ہے؟ جو اصل میں علت سے لازم آ جائے، جو وصف یا جو شے
علت سے لازم آ جائے، وہ لازم کس میں موجود ہے؟ وہی فرع میں موجود ہے. او اثرها، یا اس کا اثر، جو اثر اس سے پڑتا ہے، اس علت جو اصل میں علت پائی جائے اسے کوئی اثر پڑے گا، وہ اثر کس میں پایا جائے؟ فرع میں. یا حکم لا بالعلت نفسها، خود بذات خود وہ علت فرع میں نہ پائی جاتی ہو، بلکہ فرع میں کیا پایا جائے؟ اصل کی علت سے جو لازم آئے وہ لازم فرع میں ہو، یا اصل کی علت سے جو اثرات پڑے وہ اثر فرع کی علت میں پایا جائے، یا حکم. اس کی مثال الحاق النبیذ بالخمر فی المنع بجامع الشدة المطربة لأنها ملزومة للإسكار الذي هو العلة. اب پہلا ہم نے کیا کہا؟ دلیل العلہ، کہ علت سے جو لازم آئے وہ بھی فرع میں موجود ہو. اب اس کی مثال کیا ہے؟ نبیذ کو شراب پر قیاس کرنا. نبیذ کسے کہتے ہیں؟ اگر پانی میں کھجور یا انگور گریپس وغیرہ ڈالے جائے، پھر 2-3 دن تک وہ ایسے ہی رکھا جائے، پانی میں ہم کھجور ڈبوئیں گے یا گریپس وغیرہ رکھیں گے، پھر 2 دن تک وہ پانی ایسے ہی رکھیں گے، اس سے نبیذ بنتا ہے، اسے نبیذ کہتے ہیں. اب نبیذ کا حکم کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ نبیذ کا حکم بھی شراب کا ہی حکم ہے. کیوں؟ بجامع الشدۃ المطربہ. نبیذ سے کیا لازم آتا ہے؟ نبیذ جب کوئی پیے گا تو اس میں اسے مستی آتی ہے، مدہوشی آتی ہے، مدہوشی اور مستی اس میں پائی جاتی ہے. لأنها ملزومہ للاسکار. اب جو مدہوشی اور مستی ہیں اس سے کیا لازم آئے گا؟ اس سے نشہ لازم آئے گا. اس سے کیا لازم آئے گا؟ نشہ. الذی هو العلہ. نشہ یہ کیا ہے؟ اصل علت کیا ہے؟ نشہ. تو نبیذ میں ہم نے ڈائریکٹلی نشہ نہیں پایا، بلکہ کیا پایا؟ ہم نے پایا مدہوشی اور مستی، جس سے کیا لازم آئے گا؟ جس سے پھر اصل علت لازم آئے گی. تو ہم نے نبیذ کو کس لیے حرام قرار دیا؟ کیونکہ اس میں وہ چیز آتی ہے جس سے علت لازم آئے گی. تو یہ کس کی مثال تھی؟ بلزوم العلہ، علت کے لازم سے، جو علت سے لازم آ جائے وہی فرع میں موجود ہو. پھر وہ جو فرع میں موجود ہو وہ کہاں تک پہنچ جائے گا؟ وہ اصل علت تک پہنچ جائے گا. مثلا یہی مستی، مدہوشی، نبیذ سے مستی اور مدہوشی ہوگی، جس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ اس سے بھی نشہ چڑھ جائے گا. اب ہے ومثال الجمع باثر العلہ. دوسرا ہم نے کہا علت کا اثر. علت کے اثر سے دونوں کو جمع کرنا، دونوں کا ایک ہی حکم لگانا. کس کے ذریعے سے؟ علت کے اثر کے ذریعے، بذات خود علت سے نہیں. الحاق القتل بالمثقل بمحدد فی القیاس بجامع الاثم. کوئی شخص کسی دوسرے کو قتل کرے گا کسی بھاری چیز سے، اس نے بھاری پتھر اٹھایا اور اس کو پھینکا، وہ مر گیا. اور دوسرا شخص قتل کرے گا کس چیز سے؟ جو تیز ہو، جس کی دھار تیز ہو، مثلا چھری سے قتل کیا. اب ان دونوں کو جمع کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے گناہ. دونوں نے گناہ کیا. یہ لأن الاثم اثر العلہ. یہ جو گناہ ہے یہ کس کا اثر ہے؟ علت کا اثر. علت کیا ہے؟ التی ہی القتل العمد العدوان. دونوں میں قتل عمد پایا جاتا ہے. دونوں میں قتل عمد، کسی نے بڑا پتھر اٹھایا اور دوسرے کے سر پہ مار دیا. دوسرے شخص نے قتل کیا، اس نے دوسرے کے پیٹ میں مثلا چھری بھونک دی. تو دونوں کا اثر کیا ہے؟ گناہ. یہ کس کا اثر ہے؟ علت کا اثر. وہ علت کیا ہے؟ قتل عمد. دونوں نے قتل عمد کیا. تو ہم نے کہا، ہم کہیں گے کہ جس نے کسی بھاری پتھر سے کسی کو مارا اس کا حکم بھی کس کا ہے؟ وہی حکم اس پر بھی ہوگا، ویسا ہی حکم اس کو بھی دیا جائے گا جو کس پر ہم لگائیں گے؟ جس نے چھری سے کسی دوسرے شخص کو قتل کیا گیا ہو، جس نے کسی کو قتل کیا ہو چھری سے. کیوں؟ کس سے؟ بجامع الاثم، علت کے اثر سے. اثر کیا ہے؟ اثر ہے اسم، گناہ. دونوں نے گناہ کیا. اور علت کیا تھی اصل میں؟ قتل عمد. قتل عمد.
اب ہیں مثال الجمع بحکم العلہ. اب ہے تیسری جو ہم نے کہا کہ دلیل العلہ کسے کہتے ہیں؟ حکم علت کے حکم سے علت کا حکم دونوں میں پایا جائے. پھر ہم فرع کو اثر پر قیاس کریں گے کس کے ذریعے سے؟ علت کے حکم سے، نہ کہ بذات خود علت سے. اب اس کی مثال کیا ہے؟ جواز رہن المشاع قیاسا علی جواز بیعہ بجامع جواز البیع. مشاع کہتے ہیں ایسی شے کو جس کے ایک سے زیادہ مالک ہو، ایسی ملکیت جو ایک سے زیادہ اشخاص کی ہو، جس میں اشتراک ہو، ایک کی ہی نہ ہو. مثلا زمین وغیرہ پراپرٹی مکان، اس کے دو یا دو سے زیادہ مالک ہوں. اب اس کی خرید و فروخت کرنا، اس کا بیچنا، اس کا خریدنا، یہ کیا ہے؟ جائز ہے. اس کی بیع جائز ہے. لیکن کیا اسے گروی رکھ سکتے ہیں؟ اس کی بیع جائز ہے، لیکن کیا ایسی پراپرٹی کو ہم گروی رکھ سکتے ہیں؟ ایسا جائز ہے؟ ایسا جائز ہے. کیوں ایسا جائز ہے؟ کیونکہ جب بیع جائز ہے تو گروی رکھنا بھی جائز ہوگا. مشاع کا حکم کیا ہے؟ ایسی پراپرٹی کا کوئی ایسی چیز ہو جس کے ایک سے زیادہ مالک ہو، اس کا خریدنا، اس کی بیع کرنا، وہ کیا ہے؟ جائز ہے. اب کیا اسے گروی رکھا جائے گا؟ جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ کیونکہ حکم کیا ہے مشاع کا؟ اس کا بیچنا، اس کا خریدنا، اس کی بیع کرنا جائز ہے. یہ اس کا حکم ہے. تو ہم کہیں گے کہ اسے گروی رکھنا بھی جائز ہے. جب بیع کرنا جائز ہے تو گروی رکھنا بھی جائز ہے. مشاع کی بیع کا حکم کیا ہے؟ جواز. اور رہن کا حکم کیا ہے؟ اس کا بھی حکم جواز کا ہی ہوگا کہ وہ بھی جائز، اسے گروی رکھنا بھی جائز ہوگا. کیونکہ حکم بحکم العلہ، حکم سے ہم نے اس پر قیاس کیا. علت جو خود علت تھی اس میں بذات خود علت سے اس پر ہم نے قیاس نہیں کیا، بلکہ حکم سے ہم نے اس پر قیاس کیا. کہ مشاع کا حکم، مشاع کے خرید و فروخت کا حکم جواز کا ہے، اس کی خرید و فروخت کرنا جائز ہے، تو ہم کہیں گے کہ اسے گروی رکھنا بھی جائز ہے. کیونکہ اس میں جامع کیا ہے؟ کون سا وصف جامع ہے؟ حکم، جواز کا حکم اس میں جامع ہے، یعنی دونوں کو وہی جمع کرتا ہے، دونوں میں وہ پایا جاتا ہے. فعلم. اب اس کی تھوڑی بہت مطلب اور وضاحت یہ ہے. فعلم ان القیاس من حیث الجمع بنفس العلة او غیرها ينقسم ثلاثة اقسام. ایسا قیاس جس میں ہم دو فرع اور اصل کو جمع کرتے ہیں، یا تو علت کے ذریعے بذات خود دونوں میں علت پائی جاتی ہو اور ہم فرع کو اصل کا ہی حکم دیں گے، یا او غیرها، یا علت کے بغیر کسی اور وصف یا اور شے سے ہم قیاس کریں گے. اس کی تین اقسام ہیں. کس کے؟ بذات خود علت سے قیاس کرنا یا علت کے بغیر کسی اور شے سے قیاس کرنا. اس کے کتنے اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں. اس قسم کے قیاس کے 3 اقسام ہیں. ما كان الجمع، پہلی قسم، ما كان الجمع فيه بنفس العلة كالإسكار وهو المسمى بقياس العلة، جس میں بذات خود جو علت ہو، علت دونوں میں موجود ہو، فرع کو اصل پر قیاس کیا جائے گا کس کے ذریعے سے؟ بذات خود بنفس العلہ، علت کے ہی ذریعے سے. مثلا اس کی مثال کل اسکار، جیسے کہ نشہ آور اشیاء، شراب میں نشہ پایا جاتا ہے اور ڈرگ میں بھی نشہ پایا جاتا ہے، تو دونوں میں علت سیم ہے. اسی سیم علت کے وجہ سے ہم نے کہا کہ ڈرگ کا بھی، ہیروئن وغیرہ بھی حرام ہے. اسے قیاس العلہ کہتے ہیں. دوسری قسم کیا ہے؟ ما جمع فیہ بدلیل العلہ، جس میں فرع اور اصل کو کون جمع کرتا ہو؟ دلیل العلہ، علت کی دلیل، نہ کہ خود علت. کا ملزومها او اثرها او حکمها. مثلا علت سے جو لازم آئے وہ فرع میں، وہ لازم شدہ چیز فرع میں موجود ہو، یا اس کا اثر، علت سے جو اثر آئے اس اثر کے ذریعے سے ہم فرع کو اس پر قیاس کریں گے، اصل پر قیاس کریں گے، یا اس کا حکم. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ قیاس الدلالہ، جیسا کہ ہم نے ابھی
پڑھا. تیسری قسم کیا ہے؟ ما جمع فیہ بنفی الفارق وہو القیاس فی معنی الاصل. تیسری قسم کیا ہے؟ مصنف نے یہ قسم بیان نہیں کی ہے لیکن ہم پڑھیں گے. یہ آپ بار بار پڑھو گے فقہ کی کتابوں میں، اصول فقہ کی کتابوں میں، نفی الفارق آپ بار بار پڑھو گے. قیاس بنفی الفارق وہ کیا ہوتا ہے؟ کون سا قیاس؟ کس قیاس کو کہتے ہیں بنفی الفارق؟ ما جمع فیہ بنفی الفارق کہ اصل اور فرع ہیں ہمارے سامنے، ہمارے پاس ایک اصل ہے اور ایک فرع ہے. اب فرع اور اصل میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے، تو جا کے ہم فرع کو اصل پر قیاس کریں گے. مثلا میں آپ سے کہوں کہ اٹینٹیو رہو، دھیان دو، پینسل سے لکھنا بند کرو، یا پین سے لکھنا، میں کہوں گا پین سے لکھنا بند کرو، قلم سے لکھنا بند کرو. درس کے دوران پین سے لکھنا بند کرو، قلم سے لکھنا بند کرو، دھیان دو. تو کوئی شخص کیا یہ ہم سمجھے کہ اگر میری مراد یہ ہے، استاد کی مراد یہ ہے کہ پینسل سے لکھو، پین سے مت لکھو، ہم ایسا سمجھیں گے؟ ایسا نہیں سمجھیں گے. اگرچہ میں نے لفظ کون سا استعمال کیا؟ پین کا، قلم کا، لیکن میری مراد کیا ہے؟ لکھو ہی مت. تو ہمارے پاس اب فرع آئی. کسی شاگرد نے کہا کہ اس نے ایسا سمجھا کہ پینسل سے لکھنا جائز ہے شاید. استاد نے کہا قلم سے مت لکھو، پین سے مت لکھو، شاید پینسل سے لکھنا اب ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس فرع آئی کہ کیا پینسل سے لکھنا جائز ہے؟ ہم کہیں گے کہ پینسل اور قلم میں اس معاملے میں فرق نہیں ہے، کیونکہ استاد کی مراد کیا ہے؟ درس کے دوران مت لکھو بلکہ دھیان سے درس سنو. اب ہم نے پینسل کو کس پر قیاس کیا؟ قلم پر. اسے کہتے ہیں قیاس کرنا بنفی الفارق. ہم نے اس میں جو فرق تھی وہ ہم نے یہ ثابت کیا کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اسے القیاس فی معنی الاصل بھی کہا جاتا ہے. اصول فقہ میں القیاس فی معنی الاصل بھی کہا جاتا ہے. وهو قیاس الذي لا يحتاج الى ذکر وصف جامع بین الاصل والفرع. یہ ایسا قیاس ہے کہ ہم اس میں اصل اور فرع میں جو جامع وصف ہیں جو دونوں میں پایا جاتا ہو اس کا ذکر کرنا اس میں ضروری نہیں ہوتا ہے، اس میں ہم اس کے محتاج نہیں ہیں. یہ ایسا قیاس ہے جس میں ہم علت کو بیان کرنا، ایسی علت جو دونوں میں پائی جاتی ہو اس کو بیان کرنا ہم اس کے محتاج نہیں ہیں. کیوں؟ وَذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الْفَارِقِ الْمُؤَثِّرِ بَيْنَهُمَا، کیونکہ ان کے درمیان کوئی فرق نہیں پایا جاتا ہے کہ وہ دونوں کو جو کسی ایک شے پر اثر کرتی ہو، ایسی کوئی فرق ان دونوں میں پائی نہیں جاتے ہیں بلکہ دونوں سیم ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ایسے قیاس میں ہم وصف کو بیان نہیں کرتے، اس کے ہم محتاج نہیں ہوتے. اس کی مثال کیا دی ہے علماء نے؟ وَمَثَّلُوهُ بِقِيَاسِ الْعَبْدِ عَلَى الْأَمَةِ فِي تَنْصِيفِ حَدِّ الزِّنَا وَهُوَ مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ. اس کی مثال کیا دی ہے؟ غلام کو لونڈی پر قیاس کرنا. لونڈی کے متعلق قرآن میں واضح آیا ہے کہ اس کی حد کیا ہے؟ نصف. جو آزاد کی حد ہے، آزاد سے نصف حد کس کی ہے؟ لونڈی پر. اگر آزاد مرد یا خاتون جو غیر شادی شدہ ہو وہ زنا کرے، اس کی حد کیا ہے؟ 100 کوڑے. لونڈی کی حد کیا ہے؟ اگر وہ غیر شادی شدہ ہو وہ زنا کرے، اس کی حد کیا ہے؟ 50 کوڑے. یہ قرآن میں واضح ہے کہ لونڈی کی حد نصف ہے. تو اب کیا ہم غلام کو اس پر قیاس کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم کہیں کہ یہ حکم صرف لونڈی کے متعلق ہے، غلام کے متعلق ایسا حکم نہیں ہے، خاص صرف لونڈی کے لیے ہے، غلام کے لیے نہیں ہے؟ یا ہم غلام کو قیاس کریں گے کس پر؟ لونڈی پر. اس وقت ہم کہیں گے کہ اس مسئلے میں ہم کہیں گے کہ اس میں غلام اور لونڈی برابر ہیں. غلام اور لونڈی اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لونڈی اور غلام میں کیا فرق ہے؟ اس اعتبار سے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی لیے اگر غلام بھی زنا کرے گا جو غیر شادی شدہ ہو، اس کی بھی حد کیا ہے؟ اس کی بھی حد نصف ہے، 50 کوڑے ہیں، کیونکہ اس میں غلام اور لونڈی میں کوئی فرق نہیں ہے. اور بہت سارے علماء ایسے ہیں جو اسے مفہوم المخالفہ بھی کہتے ہیں. مفہوم المخالفہ. بہت سارے علماء ایسے ہیں جو مفہوم الموافقہ کو قیاس میں ہی
لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مفہوم مخالفہ بھی قیاس کی ایک قسم ہے. مفہوم موافقہ کیا ہے؟ یہ جو مثال ہم نے دی تعفیف کی مثال، ولا تقل لہما اف، یہ جو تعفیف ہے یہ کیا ہے؟ اف لفظ استعمال ہوا، ولا تقل لہما اف. اب یہ جو اف ہے یہ منصوص ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ منصوص ہے، اس میں نص، واضح نص میں یہ لفظ موجود ہے. اور ہم نصوص سے یا باتوں سے ہم کوئی مفہوم اخذ کرتے ہیں، کوئی مفہوم ہم اخذ کرتے ہیں. مثلا ہم کہیں گے مثلا حدیث میں آیا ہے اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث، جب پانی 2 قلتین کو پہنچ جائے تو وہ گندا نہیں ہوتا. اگر اس میں نجاست بھی گر جائے گی وہ گندا، وہ نجس نہیں ہو جائے گا. اب اس کا ایک مفہوم ہے. مفہوم کیا ہے؟ کہ اگر وہ 2 قلتین سے کم ہے، اگر قلتین سے کم ہے تو اگر اس میں نجاست گرے گی وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ نجس ہو جائے گا. یہ کس سے ہم نے جانا؟ یہ جو حدیث کا مفہوم ہے. نص کیا ہے حدیث کی؟ کہ قلتین، اگر پانی قلتین ہو تو اس میں وہ گندا نہیں ہوتا اگر جو اس میں نجاست بھی گر جائے. اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم اس کا ہے اگر 2 قلتین سے کم ہے تو اس میں نجاست گرنے سے ہی وہ پانی نجس ہو جائے گا. یہاں اس کی جو ہم نے مثال دی ولا تقل لہما اف، اف کیا ہے؟ اس میں منصوص ہے، نص اف کی ہے، تعفیف کی ہے کہ والدین کو اف کہنا بھی اسے منع کیا گیا. اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ پیٹنا تو بدرجہ اولا اس میں شامل ہے. اسے کہتے ہیں مفہوم الموافقہ، کہ مفہوم اور منصوص دونوں میں موافقت ہو. دونوں میں، اس میں تو موافقت یہ واضح ہے کہ دونوں میں موافقت ہے. اب یہ موافقت بدرجہ اولا اس میں شامل ہے. یہ جو اس میں مفہوم موافقہ جو پایا جاتا ہے یہ زیادہ قوی ہے، یہ زیادہ قوی ہے. کسی نص میں مفہوم جو ہوتا ہے وہ برابر کا ہوتا ہے. اس مثال میں اس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں مفہوم جو ہے وہ زیادہ قوی ہے، نص سے منصوص سے زیادہ قوی ہے. لیکن کچھ ایسے نصوص بھی ہیں جس میں مفہوم اور منصوص دونوں برابر ہوتے ہیں. مثلا اس کی مثال ولا تأکلوا اموال الیتامى ظلما، ایسا ہی کچھ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. ان الذین یأکلون اموال الیتامى بظلما، ان الذین یأکلون اموال الیتامى. اب لفظ کیا آیا؟ کس سے منع کیا گیا؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامى، جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال، جو کھاتے ہیں ظلم کر کے ان کا مال کھاتے ہیں، وہ اصل میں پیٹ جہنم سے بھرتے ہیں. تو نص میں کیا آیا؟ لفظ کھانے کا. اب کوئی شخص کہے گا کہ میں جلاؤں گا یتیم کا مال، میں جلاؤں گا، یہ جائز ہے؟ کیونکہ نص میں کیا آیا؟ یا کلون. کوئی کہے گا کہ نہیں میں جلاؤں گا، شاید ایسا جائز ہوگا. تو یہ جو جلانا ہے یہ فرع ہے ہمارے نزدیک. حرق، یہ اصل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ منصوص ہے. کھانے کا ذکر، یتیم کا مال کھانا، یہ جو کھانا ہے یہ کیا ہے؟ منصوص، نص میں واضح ہے. اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ چاہے انسان کھائے یا اسے جلائے یا کسی اور طریقے سے وہ ضائع کرے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی حرام ہے. یہ کس سے ہم نے جانا؟ اس کے مفہوم سے. آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اصل کیا ہے کہ یتیم کا جو مال ہے اس کو ضائع نہ کیا جائے، وہ یتیم کا ہی ہے، اسے ہڑپ نہ کیا جائے. اب آپ کھاؤ یا کوئی جلائے یا کچھ اور کرے، یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے. اب یہ جو ہم نے کہا جلانا بھی حرام ہے، اسے ضائع کرنا بھی حرام ہے، یہ کس سے ہم نے جانا؟ مفہوم سے. اور اس کا کھانا اور جلانے کے جو مفہوم ہے یہ برابر کا ہے، یہ برابر کا ہے یہ مفہوم. تو ہم نے کہا مفہوم الموافقہ جو ہوتا ہے یا تو وہ بدرجہ اولا مفہوم نص سے زیادہ مفہوم ہے وہ
بدرج اولا موجود ہوتا ہے، یا نص اور مفہوم میں دونوں برابر کا ہوتا ہے. جو ہم نے کہا جلانا یا کھانا، یہ جو مفہوم ہے یہ برابری کا مفہوم ہے. لیکن اس مثال میں ولا تقل لہما اف، اف میں ہم نے کہا جو اس سے مفہوم لازم آتا ہے یعنی پیٹنا، پیٹنا تو بدرج اولا حرام ہے، اس میں جو مفہوم ہے وہ زیادہ قوی ہے، اس میں برابر ہے. یہ کبھی کبھار برابر بھی ہوتا ہے، کبھی کبھار زیادہ بھی قوی ہوتا ہے، مفہوم زیادہ کبھی کبھار منصوص سے زیادہ قوی ہوتا ہے. اس کی مثال ہم نے دی. تو مفہوم موافقہ کو کچھ علماء قیاس میں شمار کرتے ہیں. کیوں قیاس میں شمار کرتے ہیں؟ کیونکہ مفہوم میں بھی قیاس کے ارکان پائے جاتے ہیں. 4 ارکان جو ہم نے کہا، اصل، فرع، حکم اور علت، وہ مفہوم مخالفت میں بھی، مفہوم موافقہ میں بھی پائے جاتے ہیں. اسی لیے انہوں نے مفہوم موافقہ کو بھی قیاس میں ہی ذکر کیا ہے، اس میں قیاس میں اسے کاؤنٹ کیا ہے. اب ہے تیسری قسم قیاس الشبہ. قیاس الشبہ ہی مشابہت جس میں ہو. هو الفرع المتردد بین اصلین فیلحق باکثرہما شبہا بہ. کچھ میں یہ الفاظ آئے ہیں، کچھ میں یہ الفاظ نہیں آئے ہیں. فیلحق باکثرہما شبہا بہ کے الفاظ آئے ہیں. پھر کہتے ہیں ولا یصار الیہ مع امکان ما قبلہ. تو قیاس الشبہ کیا ہے؟ هو الفرع المتردد بین اصلین، ایسی فرع جو 2 اصلوں میں متردد ہو. یعنی 2 اصلوں میں متردد کیا ہو؟ ہمارے پاس ایک فرع ہے، فرع ایک ہے لیکن اصل 2 ہیں، 2 نصوص ہیں مثلا ہمارے پاس. ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اب اس فرع کو مثلا ایک اصل اے پر قیاس کیا جائے گا یا اصل بی پر. ہمارے پاس 2 اصلیں ہیں، اے اور بی، فرع ہمارے پاس ایک ہے. اب اس میں شبہ ہو کہ آیا اے پر، اصل اے پر اسے قیاس کیا جائے گا یا اصل بی پر. هو الفرع المتردد بین اصلین فیلحق. اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے تو اب فرع کو کس اصل پر قیاس کیا جائے گا؟ اے پر، اصل اے پر یا اصل بی پر. فیلحق باکثرہما شبہا بہ. کس پر قیاس کیا جائے گا؟ جس میں زیادہ مشابہت پائی جاتی ہو. جس میں فرع ہے، ہم کہیں گے کہ اے سے زیادہ، اے اور فرع اور اصل اے میں زیادہ مشابہت ہے، تو کس پر ہم قیاس کریں گے؟ اصل اے پر. یا ہم کہیں گے کہ فرع سے زیادہ مشابہ کیا ہے؟ اصل بی، تو کس پر قیاس کریں گے؟ اصل بی پر. اس کی مثال کیا ہے؟ کل اختلافی فی العبد، غلام میں اختلاف. کس بارے میں؟ هل اذا قتل تلزم القیمة او الدیة فانه یشبه المال من حیث انه یباع. اگر غلام کو قتل کیا جائے گا، اب غلام کی دیت لی جائے گی یا غلام کی قیمت. کسی نے غلام کو قتل کیا، اب غلام کا مالک جو ہے وہ قاتل سے دیت لے گا یا غلام کی قیمت لے گا. مثلا اگر غلام، اس کی قیمت 10,000 کی ہے، یہ غلام یا ہم کہیں گے 10 لاکھ کی ہے، لیکن دیت مثلا 50 لاکھ دیت لازم آتی ہے. تو کیا ہم کہیں گے کہ قاتل پر دیت لازم ہے یا غلام کی قیمت؟ 50 لاکھ دیت لازم ہے یا 10 لاکھ غلام کی قیمت؟ اب کس پر ہم قیاس کریں؟ ہم کیا کہیں گے؟ ہم دیت لینی ہے یا قیمت؟ ہم دیکھیں گے کہ غلام جو ہے اس کی مشابہت کس سے زیادہ، کس کے ساتھ اس کی مشابہت زیادہ قوی ہے. فإنه يشبه المال من حيث أنه يباع ويوهب ويورث ونحو ذلك. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غلام جو ہے اس کی مشابہت مال سے ہے، کیونکہ یہ مال تصور کیا جاتا ہے. کیوں مال تصور کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اسے بیچا بھی جاتا ہے، خریدا بھی جاتا ہے، اسے اس کا گفٹ بھی کیا جاتا ہے، یا اسے وراثت میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے غلام کس کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے؟ مال کے ساتھ. کیونکہ
غلام کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو سلوک مال کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کا خریدنا، اسے گفٹ کرنا، اسے وراثت میں تقسیم کرنا وغیرہ۔ وَيُشْبِهُ الْحُرَّ، لیکن ایک اعتبار سے وہ آزاد شخص سے بھی مشابہت کرتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ وَيُشْبِهُ الْحُرَّ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يُثَابُ وَيُعَاقَبُ وَيَنْكِحُ وَيُطَلِّقُ، ایک اعتبار سے وہ آزاد شخص سے بھی مشابہت رکھتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ ثواب اور گناہ اسے بھی دیے جاتے ہیں، وہ بھی نکاح کرتا ہے، وہ طلاق بھی دیتا ہے، اس کا نکاح کرنا ویلڈ ہے، اس کا طلاق دینا بھی ویلڈ ہے، جیسے کہ آزاد شخص کا ہے۔ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَيُلْحَقُ بِأَكْثَرِهِمَا شَبَهًا، اب ان دونوں میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس پر اسے قیاس کریں گے۔ ہم اس پر اسے قیاس کریں گے جس میں اس کی مشابہت زیادہ ہو۔ ہم دیکھیں گے کیا مال سے اس کی مشابہت زیادہ ہے یا آزاد شخص کے ساتھ۔ اس میں جو اوصاف پائے جاتے ہیں، اکثر اوصاف کس کے غلام میں، کس کے اوصاف، اکثر اوصاف جو ہیں وہ کس کے اوصاف اس میں پائے جاتے ہیں، زیادہ اوصاف کس کے اس میں پائے جاتے ہیں، مال کے یا آزاد شخص کے۔ اس میں ہم وہی دیکھیں گے۔ تو والاکثر ان شبہہ بالمال اکثر، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مال کی مشابہت زیادہ قوی ہے۔ مال میں جو اوصاف پائے جاتے ہیں وہ اکثر اوصاف غلام میں بھی پائے جاتے ہیں بنسبت آزاد کردہ غلام کے، آزاد کردہ شخص کے۔ فتلزم فیہ القیمۃ اذا قتل، تو ہم کہیں گے کہ قاتل پر کیا لازم ہے؟ اس کی قیمت دینا، نہ کہ دیت دینا۔ تو اس کی قیمت 10 لاکھ ہے، اس پر وہ لازم آئے گی۔ تو اس کا غلام کا مالک کیا لے گا؟ اس کی قیمت، نہ کہ اس کی دیت۔ کیوں؟ کیونکہ غلام زیادہ کس سے مشابہت رکھتا ہے؟ مال کے ساتھ۔ وقیل بالعکس، کچھ علماء نے وہ قیاس بھی کیا، انہوں نے کہا کہ اس اعتبار سے ہم کہیں گے کہ اسے دیت، اس پر دیت لازم ہے قاتل پر، کیونکہ کچھ اعتبار سے وہ آزاد شخص سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ تو یہ اختلافی مسئلہ ہے، ہمارا یہاں مثال بیان کرنا ہے۔ میں نے بار بار کہا ہے کہ جب ہم مثالیں بیان کرتے ہیں تو اس میں ہم راجح مرجوح ڈسکس نہیں کرتے، بلکہ اسے ایز مثال بیان کرتے ہیں۔ یہاں بھی ہم نے یہ مسئلہ صرف ایز مثال بیان کیا ہے، ایز این ایگزامپل، تاکہ ہم اچھے سے مسئلہ سمجھیں۔ وَهَذَا النَّوْعُ هُوَ الْمَعْرُوفُ بِغَلَبَةِ الْأَشْبَاهِ، یہ جو قیاس الشبہ ہے، یہ قسم معروف ہے کس سے؟ اسے غلبۃ الاشباہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسے دوسرا نام اس کا کیا ہے؟ قیاس الشبہ، اور غلبۃ الاشباہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ مشابہت میں کس سے زیادہ وہ موافقت رکھتا ہے، تو اسی پر ہم اسے قیاس کرتے ہیں۔ تو یہ تھی 3 قسمیں قیاس کی۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارکان القیاس جو ہیں اس کی شرطیں بیان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی وہ ہم اگلے لیکچر میں اچھے سے بیان کریں گے، ایک تو ارکان القیاس کیا ہیں اور ان کی شرطیں بھی کیا ہیں۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ المنار 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 المنار